للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیز دوستو اور اسلامی بھائیوں، ابھی ہم ذوالقعدہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور چند دنوں کے بعد ذوالحجہ شروع ہونے والا ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی قرآن میں اور احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے، اس لیے میں اس فضیلت کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں بھی اور آپ سب کو بھی اس کی یاد دہانی ہو جائے اور اس فضیلت کو پانے کی ہم سب کوشش کریں۔ ذوالقعدہ یہ بھی حرمت کے مہینوں میں سے ہے، اس کے بعد ذوالحجہ وہ بھی حرمت کے مہینوں میں سے ہے، اس کے بعد محرم وہ بھی عظمت اور حرمت کے مہینوں میں سے ہے، پھر اس کے بعد رجب کا مہینہ یہ حرمت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے 4 حرمت کے مہینے بنائے ہیں، ان میں سے ذوالحجہ بھی ایک حرمت کا مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی بہت ساری فضیلتیں قرآن میں اور حدیث میں وارد ہوئی ہیں۔ میں پہلے کچھ نصوص کو ذکر کر کے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت کو واضح کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ان اعمال کو بھی مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ وہ عشرہ ہے جس عشرے میں حج جیسا اسلام کا اہم رکن آتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور مقدس مقامات پر جمع ہوتے ہیں۔ طواف کے دوران، سعی کے دوران، مزدلفہ میں، مینا میں، عرفہ میں، ان سارے مقامات پر دنیا کے وہ مسلمان جن پر اللہ رب العالمین نے حج فرض کیا ہے وہ سب اکٹھا ہوتے ہیں اور ایک طرح سے ایک رنگ میں ایک ساتھ اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں۔ تو حج جیسا عظیم عبادت، عظیم کام اسی عشرے میں انجام دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی، اس قربانی کی یاد بھی اسی عشرے میں اس قربانی کو یاد کیا جاتا ہے اور پوری دنیا کے مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد کر کے وہ سنت ادا کرتے ہیں اور اپنے اندر بھی اسلام کے لیے اور دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بیدار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس عشرے میں عرفہ کا بھی روزہ ہے جو گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ جہاں اللہ رب العالمین جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس چیز کی اہمیت اور فضیلت جو ہے واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا رہا ہے، فجر کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور 10 راتوں کی قسم کھا رہا ہے تو 10 راتوں کی فضیلت واضح ہو رہی ہے۔ یہاں پر 10 راتوں سے کیا مراد ہے، اس سلسلے میں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے 10 دن مراد ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور بہت سارے مفسرین اس بات کے قائل ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ کا نام لیا کرو۔ معلوم دنوں میں ایام معلومات یعنی معلوم دن، یہاں ایام معلومات سے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام مراد ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، اور امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری کے اندر بھی ذکر کیا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں اللہ کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد کی حدیث ہے 2438 نمبر کی، اور ابو داؤد میں دوسری جگہ بھی ہے 2439 نمبر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الأيام يعني أيام العشر، فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ذوالحجہ کے ان 10 دنوں سے بہتر ایسا کوئی دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں انجام دینا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ آپ غور فرمائے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں نیک عمل انجام دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ راہ جہاد میں نکلے اور کچھ بھی واپس لے کر نہ آئے، یعنی وہ بھی شہید ہو جائے، اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، اور ان 10 دنوں میں نیک اعمال انجام دینا اللہ کو بہت محبوب اور بہت پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ رمضان کے عشروں سے بھی زیادہ افضل ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ رمضان کے عشروں سے بھی افضل، یعنی تینوں عشروں سے بھی افضل ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، سوائے رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتوں کے، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ذو الحجہ کے پہلے عشرے سے افضل ہیں۔ یہ چند فضیلتیں ذو الحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اب آتے ہیں ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں ہمیں کون کون سا عمل انجام دینا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں اور ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی فضیلت بھی ہم حاصل کر سکیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں پہلا عمل یہ ہے کہ ہم کثرت سے اس عشرے میں اللہ کی تسبیح، تحمید اور تحلیل کیا کریں، یعنی اللہ کا ذکر کیا کریں۔ کثرت کے ساتھ اس عشرے میں ہم اللہ کا ذکر کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے 6154 نمبر کی، اور شعیب ارناؤت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں عمل صالح انجام دینا جس قدر محبوب اور عظیم ہے اتنا دوسرے دنوں میں محبوب نہیں، یعنی ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں نیک اعمال انجام دینا اللہ رب العالمین کو بے حد محبوب اور پیارا ہے۔ اس لیے تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ گویا کہ ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں کثرت کے ساتھ ہمیں اذکار کرنا چاہیے، تسبیح پڑھنا چاہیے، تحلیل کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اس تکبیر کے تعلق سے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اذکار جو ہے، جو بھی اذکار اللہ رب العالمین کی شان کے لیے، اللہ کی رفعت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے قرآن و حدیث میں وارد ہیں، ان سارے اذکار کو ہم کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک ذکر اللہ اکبر کبیرہ، اسی طریقے سے ایک معروف ذکر جو ہم عیدین میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اس طرح کے جتنے بھی اذکار جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں ہمیں کثرت کے ساتھ اس عشرے میں پڑھنا چاہیے۔ تکبیر کب سے کب تک ہمیں پڑھنا ہے، یعنی عشرے میں کب سے لے کر کب تک اذکار کا ہمیں ورد کرنا چاہیے؟ چنانچہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے اور علماء اور محققین کی رائے سے پتہ چلتا ہے کہ ذو الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن تک، عصر کے وقت تک تکبیر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں پر علماء نے 2 تقسیم کی ہے اذکار کی، ذکر مطلق یعنی تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق کہتے ہیں چاند نکلنے سے لے کر جو ہے ہر لمحہ اور ہر وقت مسجد میں، گھر میں، بازار میں، راستوں میں، فرض نمازوں کے بعد، نفل نمازوں کے بعد ہمیشہ ہر وقت جو ہے تکبیر کہتے رہیں چاند نکلنے کے وقت سے لے کر۔
اور تکبیر مقید کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن فجر کے بعد سے نماز کے بعد سے لے کر جو ہے یوم تشریق کے آخری دن کے عصر کے وقت تک جو ہے تکبیر کرتے رہنا چاہیے۔ بہرکیف تکبیر کا جو وقت ہے چاند نکلنے سے لے کر ذوالحجہ کے چاند نکلنے سے لے کر ایام تشریق کے آخری دن کے عصر کے وقت تک تکبیر کہنا چاہیے۔ یہ پہلا عمل ہوا۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اعمال میں سے ایک دوسرا عمل ہے عرفہ کا روزہ رکھنا۔ ویسے ذوالحجہ کے ایام میں 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کا ثبوت ملتا ہے۔ البتہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا بڑا ہی اہم ترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبله والتي بعده، کہ یوم عرفہ کا روزہ میں سمجھتا ہوں اللہ کے نزدیک 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آنے والے گناہوں کے، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ بے پناہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بڑا اہم ترین دن ہے۔ تو یہ عرفہ کا روزہ غیر حاجی کے لیے، حاجی عرفہ کا روزہ نہیں رکھیں گے، حاجی کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے لوگ روزہ رکھیں گے، ان کے حق میں روزہ رکھنا مسنون ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو حج کے موقع پر آپ نے عرفہ کا روزہ نہیں رکھا تھا۔ یہاں پر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ کا روزہ جو ہے مکہ کے علاوہ، سعودی عرب کے علاوہ دوسرے ملک والے کس تاریخ کو رکھیں گے؟ کیا اس دن عرفہ کا روزہ رکھیں گے جس دن حاجی لوگ عرفات میں ہوتے ہیں، یا اپنے اپنے ملک کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے؟ اس سلسلے میں میرا تحقیقی مضمون ہے، آپ میرے بلاگ سے اور دوسری ویب سائٹ سے نکال کر آپ پڑھ سکتے ہیں، گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ عرفہ کا روزہ ایک تحقیقی جائزہ مضمون کا یہ عنوان ہے، گوگل پہ ٹائپ کر کے آپ کسی بھی ویب سائٹ سے اس کو لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور وہاں پر میں نے ترجیح دی ہے کہ عرفہ کا روزہ دنیا والے جو ہے اپنے ملک میں ذوالحجہ کے حساب سے 9 تاریخ کو رکھیں گے، یعنی اپنے ملک کی تاریخ کے اعتبار سے 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھیں گے۔ تو پہلے عشرے میں ایک کام تو ذکر کرنا تھا، دوسرا کام روزہ رکھنا ہے۔ کم از کم جو ہے عرفہ کا روزہ رکھیں، یا اگر زیادہ سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں ایک تیسرا کام ہے حج و عمرہ کرنا۔ اللہ رب العالمین نے جسے حج کرنے کی استطاعت دی ہے، جسے مال دیا ہے، جسمانی طاقت دی ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اسے اللہ کے گھر کا حج کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کا بدلہ جنت بتایا۔ آپ کا فرمان ہے والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی حج مبرور کا بدلہ جنت ہے۔ حج مبرور کہتے ہیں وہ حج جو نیکی والا ہو، بر والا ہو، یعنی جو حج کتاب و سنت کے مطابق انجام دیا گیا ہو، حلال مال سے حج کیا گیا ہو، جس کے اندر جو ہے بیہودہ بات اور لغو و کام نہ کیا گیا ہو، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ جو حج کیا گیا ہو، ایسا حج حج مبرور کہلاتا ہے، اور ایسے حج کا بدلہ اللہ کے یہاں جنت ہے۔ تو تیسرا عمل اس عشرے میں حج کرنا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا عمل اس عشرے میں اعمال صالحہ کا انجام دینا، یعنی چونکہ حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کو اس عشرے میں اور ان دنوں میں جو ہے عمل زیادہ محبوب ہے، ایک عمومی بات کی گئی ہے۔ تو عام طور پر جو ہے اس عشرے میں جو بھی نیک عمل ہے اسے ہم انجام دینا چاہیے۔ نماز، 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر الہی ہے، دعا کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ جو ہے بھلائی کرنا ہے، صلہ رحمی کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، دینی اور نیک کاموں میں حصہ لینا ہے۔ تو جو بھی کار خیر ہے، عمومی کار خیر، ان 10 دنوں میں انجام دینا اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اسی طریقے سے اس عشرے میں ایک عمل ہمیں یہ بھی انجام دینا چاہیے کہ چونکہ ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، تو ہم اللہ رب العالمین سے اپنے خطاؤں پہ شرمندہ ہو کر توبہ کریں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، چونکہ افضل ایام ہیں
اور ان ایام میں اللہ کو نیک عمل پسند ہے، توبہ بھی نیک عملوں میں سے ہے۔ اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے اور اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں سے ایک اہم ترین عبادت قربانی کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جسے قربانی کرنے کی طاقت ہو وہ قربانی دے۔ تو قربانی کرنے کا کوئی نصاب نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو، اتنی زمین ہو اور اتنی جائیداد ہو تب قربانی فرض ہوتی ہے۔ ایسا کوئی نصاب ہمیں نہیں بتایا گیا، بس وسعت اور طاقت کی بات بتائی گئی ہے۔ جس کو بھی قربانی کا جانور خریدنے کی استطاعت ہے، جو آسانی سے قربانی کا جانور خرید سکتا ہے، اس بندے کے اوپر جو ہے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ اور قربانی کے لیے ایک جانور، ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کافی ہے۔ جو گھر کا ذمہ دار ہے ایک بکرا خرید کر اپنا نام لے اور یہ کہے کہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے ہے، یہ ایک بکرا جو ہے گھر کے تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ یہ قربانی بھی اہم ترین عبادت ہے۔ اس میں جو ہے قربانی میں دکھاوا بھی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر قربانی کی استطاعت ہے تو اس میں غفلت اور سستی بھی نہیں برتنی چاہیے۔ اور قربانی کرنے کے ساتھ قربانی سے ہم یہ نصیحت حاصل کریں کہ یہ قربانی دراصل ہمیں زندگی میں اسلام کے لیے اور دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ بیدار کرتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو تیار کریں کہ دین کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے جہاں بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑے، وقت کی قربانی ہو، اولاد کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، دینی اعتبار سے کسی بھی چیز کی قربانی ہو تو ہم قربانی کرنے میں دریغ نہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بار الہ ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں جو فضیلت ہے اس فضیلت کو ہمیں پانے کی توفیق دے، اور ہم سے جتنی طاقت ہے اتنی طاقت بھرنے کا اعمال انجام دینے کی توفیق دے۔ بار الہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری عبادتوں کو قبول فرما کر جنت میں داخلے کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔